السلام علیکم۔ قرآن امام میں ایسے ہی نہیں کہتا، امام ہوتا ہے راستہ دکھانے والا لیکن قرآن امام سے بھی بڑھ کر ہے کہ قرآن رسالت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جو رسول ہوتا ہے اس کی کتاب ہوتی ہے، وہ شارع ہوتا ہے، اس کے پاس ایک کتاب ہوتی ہے، تو وہ بھی یعنی اس معنی میں بھی آتا ہے۔ تو دیکھیں تو اس میں پچھلی امتوں کے بارے میں کہ انہوں نے کیسے نقصان اٹھایا، کن کن خطوط کی بنیاد پر وہ غلط راستے پر چلے اور نقصان اٹھایا۔ ایک تو یہ ہمارے سامنے قرآن امام رکھتا ہے کہ یہ بھائی بایو ڈیٹا ہے، پہلے لوگوں نے یہ غلطیاں کیں اور اس طرح کر کے وہ گمراہ ہو گئے، آپ ایسے نہ ہو جانا۔ اس کے آگے اگلا قدم بھی بتاتا ہے کہ آپ نے اب کیا کرنا ہے، اس وقت آپ کو کس کام کی ضرورت ہے، میں آپ سے کیا مخاطب ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس کے بارے میں جتنی ڈیٹیل قرآن امام میں ہے، میں کہتا ہوں کہ مجھے کسی کتاب کی اور کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ فَبِأَيِّ حدیث بعد یؤمنون، اور اس حدیث کے بعد اور اس کتاب کے بعد، اس بات کے بعد آپ اور کس چیز پر ایمان لاؤ گے؟ یہ تو قرآن کی اپنی آیت ہے۔ یعنی کہ میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد یعنی کہ کون سی ایسی چیز ہے جو تشنا لبی رہ جاتی ہے کہ قیادت کا فقدان ہے، یا کہ امامت کا فقدان ہے، یا کہ کوئی اور کسی چیز کی کمی ہے کہ ہم حق راستے پر نہیں چل سکتے۔ یہ سارے ہمارے یعنی کہ کاروبار ہیں، بزنس ہیں، ڈالر کمانے کے راستے ہیں کہ ہم فرقہ بندی کو نہیں چھوڑ رہے اور اپنے دین کو فرقوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، ایک جماعت کی شکل میں نہیں ہے، اور قرآن امام پر نہیں چل رہے، اس لیے قرآن امام پر کی ڈائریکشن پر نہیں چل رہے۔ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، بالکل اس طرح چھوڑ دیا جیسے پہلی امتوں نے اپنی کتابوں کو چھوڑ دیا۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے لی، لیکن ہم نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم نے چھوڑ دیا تو ظاہر ہے کہ وہ قرآن امام کیا کرے، وہ کتاب ہے، وہ کتاب کیا کرے؟ جب تک کہ اس کے چلنے والے اس پر عمل نہیں کریں گے تو وہ کیسے رہنمائی حاصل کریں گے؟ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ نسبت وحدت خدمت خیر کے ساتھ، اللہ حافظ۔